ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ. غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا، جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے، ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو، تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں. نبی علیہ السلام سے اگر نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے یہ بات کی جاتی تھی تو وہ فزیکلی سب کے سامنے کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کے حضور دعا کریں. وہ کہتے ہیں ہم چلچلاتی دھوپ میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی، اور اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری ارد گرد زمینوں پہ تو بارش ہو، ہمارے گھروں پہ نہ ہو، گھر کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارے کیے اور وہ بادل پھٹنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جب ہم اگلے جمعے کے لیے گئے بارش میں تھے تو واپس آئے تو دھوپ تھی. تو میرے بھائی یہ یعنی نبی علیہ السلام نے تو سب کچھ کر کے بتایا نا. آپ کا جن بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے تو ہم ان کو سائنٹیفکلی اس طرح چیزوں پہ چیک کریں گے، یہ سب کے سامنے فزیکلی کر کے بتائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر فٹ تھے. یہ جو آپ کے صحابہ تھے سفر و حضر ہر وقت آپ کے ساتھ تھے. اگر آپ کے کریکٹر میں کہیں ذرا سی بھی جھول ہوتی نا تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے وہ ساتھی جو جانثار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے، ایک تو وہ تھے نا جو فتح مکہ پہ طلقاء بنے، معافیاں مانگی، اور ایک حضور کا غلبہ دیکھ کے اسے ایک سردار کا غلبہ تصور کرتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے تحت وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ موٹیویشنل تو ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن جو سابقون الاولون جو شروع سے حضور کے ساتھ اٹیچ تھے، جو بندہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جی، اس کو اس بندے کی کمزوریاں اور خوبیاں پتہ ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں اور حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہو، اور کمٹمنٹ کا یہ لیول ہو کہ ہزاروں لوگ جب اس دین کو چھوڑ جائیں تو چند مٹھی بھر لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، ہم تھوڑے سے ہی لیکن ہم ٹکرائیں گے، اللہ ہمیں فتح دے گا، یہ کانفیڈنس لیول ہو. یہی نبی علیہ السلام کی یعنی نبوت کی صداقت ہے، یہ دلیل ہے سب سے بڑی. تو نبی علیہ السلام پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے. کہیں آپ کے کریکٹر میں کوئی جھول ہوتی،
آپ کی بیویوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی بات، آپ کے دوستوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی، اور آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی کیا کیا باتیں باہر نکلتی ہیں. پرانوں کی نہیں نکلتی تھی، وہ میں نے نکال دی ہیں، اور نیوں کی تو اس لیے نکل رہی ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اگر ان کو اسی طریقے سے پرانوں کو بھی چیک کیا جاتا کریٹیکلی کیمروں کے ذریعے یا باقی معاملات کے ذریعے، تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کے بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ برے لوگ ہی ہیں سارے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکے مدینے، پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. ان کے تو ٹوائلٹس کو لگائیں تالے، انہوں کو جتنے نماز پڑھنی ہے استنجا بھی اتنے ہی کرو جا کے روحانی طور تے تم لگ پتہ جائے گا روحانی طور سے کدھر جا. یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ باتھ میں جاتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی ہوتے ہی کرو. ٹھیک ہے، ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں، ان کے اوپر CCTV کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں. سب کہانیاں ان کی کھل جائیں گی. اور آپ دیکھ لینا وہ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ استنجے کے لیے پتھر مانگ رہے ہیں، تو وہ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. اور پھر وہ جناب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت وہ کہنے لگے جی بال بڑھ گئے تھے، انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دے. یار اللہ کے بندو، وہ کہتے ہیں سال ہوا ہے کچھ نہیں آپ سے مانگا، اب یہ سنت ٹوٹنے، تو سنت بھی ٹوٹنے لگی تو ابھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے سال آپ کو بغیر کھائے پیے سارا کچھ معاملہ کر دیا ہے، تو روحانی طور پہ بال کٹ جائیں خود بخود ہی. روحانی طور پہ اگر بندہ زندہ ہے تو بال بھی روحانی طور پہ کٹ جائیں، ناخن کٹ جائیں، ختنہ بھی ہو جائے، روحانی طور پہ نہیں ہوتا. سب کہانی ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے اور ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ٹھیک ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر.